اگر کوئی شخص ہر وقت آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو یہ محض اتفاق نہیں۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہوں، کسی گہری سوچ میں ہوں یا دوستوں کی محفل میں ہنس بول رہے ہوں، اور اچانک کسی کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ آپ لاکھ کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو دوسری طرف لگائیں، کتابیں پڑھیں، فلمیں دیکھیں، مگر وہ ایک شخص آپ کے ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہ لے۔ آپ صبح آنکھیں کھولیں تو پہلا خیال اسی شخص کا ہو، اور جب رات کو تھک ہار کر سونے لگے تو آخری سوچ بھی اسی شخص کے متعلق ہو۔ ہم اکثر اسے ایک عام سی بات سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، یا پھر اسے محض اپنی دیوانگی، اپنا وہم یا وقتی لگاؤ کا نام دے دیتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، نفسیات، جدید سائنس اور کائنات کے پوشیدہ روحانی نظام کے مطابق اگر کوئی شخص ہر وقت، ہر لمحہ آپ کے ذہن پر سوار رہتا ہے تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک گہری حقیقت اور ایک پراسرار راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حیران کن حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص آپ کے ذہن پر مستقل طور پر مسلط ہو جائے تو پس پردہ کون سی پوشیدہ طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ کہا جاتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ، انسانی ذہن، اس کائنات کا نہایت طاقتور نظام ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے ذہن میں مستقل رہنے لگتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید وہ انسان بھی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا آپ کے بارے میں شدت سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ بعض نفسیاتی نظریات میں اسے ٹیلی پیتھی سے بھی تعبیر کی جاتا ہے، اگرچہ اس کے سائنسی شواہد مضبوط نہیں ہیں۔ اس تصور کے مطابق جب کوئی دوسرا انسان آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سوچوں کا اثر آپ کے لاشعور تک بھی پہنچتا ہے، اور نتیجتاً آپ بغیر کسی ظاہری وجہ کے اس شخص کو بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہماری دنیا صرف گوشت پوشت کے جسموں اور مادی چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ بہت سے روحانی نظریات کے مطابق یہ روحوں کی بھی ایک دنیا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی انسان سے زندگی میں بہت کم ملتے ہیں، یا شاید ابھی نیا رابطہ ہی ہوا ہوتا ہے کسی سے، لیکن وہ ہماری ذہن پر اس طرح قابض ہو جاتا ہے جیسے صدیوں کا ساتھ ہو۔ عظیم صوفی شاعر جلال الدین رومی نے فرمایا تھا کہ روحیں لفظوں اور جسموں سے پہلے ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ اگرچہ یہ ایک روحانی تصور ہے، لیکن بہت سے لوگ اسے اپنے تجربات سے بھی جوڑتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کے بہت قریب ہو اور ذہن سے نہیں نکلتا ہو تو بعض لوگ اسے اس بات کا اشارہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی روح کا اس کی روح سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ گویا کائنات بار بار آپ کو اس شخص کی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا ایک نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے، جب ہمارے دل میں کسی کے لیے کچھ ایسے جذبات، احساسات یا باتیں رہ جاتی ہیں جنہیں ہم کھل کر بیان نہیں کر پاتے تو وہ ہمارے اندر ایک ادھورے پن کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ چاہے وہ محبت ہو، کوئی گلا شکوہ ہو یا کوئی نامکمل بات، اگر وہ دل میں دبی رہ جائے تو ہمارا ذہن اسے مکمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شخص بار بار ہماری سوچوں میں آتا رہتا ہے۔ نفسیات میں اس کیفیت کو بعض اوقات زیگارنک ایفیکٹس بھی کہا جاتا ہے، جس کے مطابق ادھورے معاملات یا ادھوری باتیں انسان کے ذہن میں زیادہ دیر تک باقی رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو شاید وہ کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہوگا، یا شاید زندگی آپ دونوں کو دوبارہ قریب لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ تاہم یہ ایک روحانی عقیدہ ہے جس کی سائنسی تصدیق موجود نہیں ہے۔ اسی طرح
قانون کشش یعنی لا آف اٹریکشن کا تصور بھی بہت زیادہ مشہور ہے، جس کے مطابق انسان جن خیالات کو مسلسل اپنے دل و دماغ میں سوچتا رہتا ہے یا توجہ دیتا ہے، وہی اس کی زندگی پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، اس نظریے کے حق میں بھی بہت مضبوط سائنسی شواہد موجود نہیں ہے کہ اس کو اوتھینٹک مانا جائے۔ دل کے بارے میں بعض تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی برقی اور مقناطیسی سرگرمی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ دعویٰ کہ انسان کے دل ایک دوسرے سے مقناطیسی طور پر جڑے ہوتے ہیں، سائنسی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن اسے ایک روحانی یا علامتی طور پر تصور سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص ہر وقت ذہن میں رہتا ہے تو انسان ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس یاد میں سکون اور مٹھاس ہوتی ہے تو دوسری طرف یہی کیفیت انسان کو اندر سے تھکا بھی دیتی ہے اور توڑ دیتی ہے۔ آپ دنیا کے کاموں میں دل لگانے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں، مگر دل بار بار اسی ایک شخص کی طرف موڑ رہا ہوتا ہے اور بار بار اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ آخر میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں؟ آخر کیوں مجھے وہ اتنا یاد آ رہا ہے؟ یا یہی بے چینی بعض اوقات اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی خاص جگہ ہے، یا خاص جذبات، گہرے احساسات ہیں، یا کوئی اور معاملہ ابھی تک مکمل ہی نہیں ہو سکا۔ میرے عزیز، ذہن پر کسی کا راج ہونا، کسی ایک چہرے کا مسلسل یاد آتے رہنا، بعض اوقات صرف جذباتی وابستگی، ادھورے احساسات یا انسانی نفسیات کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض لوگ تو اسے روحانی تعلق سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اگلی بار جب وہ شخص اچانک آپ کے ذہن میں آئے تو خود سے یہ ضرور پوچھے گا کہ آخر وہ کون سا احساس ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ شاید یہی سوال آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے جواب دے، اصل کیفیت سمجھنے میں مدد دے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو ایک پل کے لیے بھی آپ کی یادوں سے نہیں جاتا۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔